جس نے میرے بلند مقام کے وسیلے کے لیے اللہ سے التجا کی، دعا کی، حلت لہو یوم القیامت، اس کے لیے قیامت کے دن میری سفارش حلال ہوگی۔ تو برائی نہ کرنے کی وجہ سے جیل خانے میں ڈال دیا، پھر جب جیل سے نکلا تو وزیر مالیات بن کے آ گئے، مصر کا وزیر خزانہ بن گئے، مصر کا جو ہے وہ بادشاہ بن گئے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وسیلے سے متعلق بات کر رہے تھے، اور وسیلے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ سے میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب مؤذن اذان پڑھے اور اس کی اذان کا جواب دو، اور جیسے مؤذن پڑھے تم بھی پڑھو، پھر اس کے بعد میرے اوپر صلاۃ پڑھو، یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ وسیلہ ہے۔ یوں تو ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ محمد پر رحمت نازل فرما، برکتیں نازل فرما، اگرچہ اللہ کے نبی محتاج تو نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کے نبی پر صلاۃ پڑھنے سے ہمارے لیے نبی کی سفارش نصیب ہوگی۔ اور پھر فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، قیامت کے دن ایک خواب مقام مرتبہ ہے، اس کی حصول کے تم اللہ سے دعا کرو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ، اللہ محمد کو وسیلہ و بلند مقام نصیب فرما۔ یہ ہم التجا کرتے ہیں، نبی سے مانگ نہیں رہے، نبی سے وسیلہ نہیں لے رہے ہیں، بلکہ نبی کے لیے وسیلے کی التجا کر رہے ہیں۔ جس نے میرے بلند مقام کے وسیلے کے لیے اللہ سے التجا کی، دعا کی، حلت لہو یوم القیامت، اس کے لیے قیامت کے دن میری سفارش حلال ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل کرنے کے لیے ہمیں اذان کے بعد صلاۃ پڑھنا اور وسیلے کے لیے دعا کرنا، یہ اہم ترین ایک دعا ہے جو ہم اپنے نبی سے واسطہ جوڑنے سے، اور دنیا والوں کے ساتھ آپ اچھا معاملہ کریں تو آپ کا وسیلہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوگا۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تینوں بارشوں کی وجہ سے غار کے اندر پھنس گئے، چٹان آ کے بند ہو گیا، اور واقعہ مشہور ہے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی نیکیاں وسیلے کے طور پر پیش کر دیں۔ ایک نے کہا میں ماں باپ کی خدمت کرتا تھا اور بچوں سے پہلے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، بچے سو گئے، بچوں کو میں نے نہیں دیا، ماں باپ کو پہلے پلانے کے لیے رات بھر انتظار کرتے رہے، تو اللہ اگر یہ نیکی تیرے ہاں قبول ہے تو ہمیں یہاں سے نکال دے۔ تھوڑا کھسک گیا اس نیکی پر ماں باپ کی خدمت اور عظمت کی وجہ سے۔ دوسرا وہ آدمی جو کسی کی امانت کی پاسداری کی، مزدور تھا، مزدوری کے بعد اس کو ایک بکری معاوضے میں دے دیا، اس نے کہا یہ تو ابھی رکھو، میں واپس آ کے لے لوں گا۔ زمانہ گزرنے کے بعد آ گئے اور کہنے لگے بھائی آپ کے پاس میری مزدوری واپس کرو۔ اس نے کہا یہ جو ہے سارے ریوڑ بکریوں کی تمہاری۔ کہا مذاق مت کرو، میری بکری مجھے دے دو۔ کہا اسی ایک بکری سے بچے دے دے کے یہ سارے تمہاری بکری سے ہی پھیلا ہوا ہے، لہٰذا لے جاؤ۔ میں نے اس سے ایک بھی معاوضہ نہیں لیا اور دیانتداری کو پاسداری رکھ کرتے ہوئے پورے بکریاں اس کو دے دی۔ اللہ وہ اگر میری قبول ہوئی ہے تو آج مجھے یہاں سے چھٹکارا دے دے۔ تھوڑا سا ہٹ گیا۔ تیسرا وہ آدمی جو کسی خاتون سے محبت کرتے تھے، جاننے والے تھے، اور غربت کے زمانے میں وہ مجبور ہو کر کسی معاوضے پر بدکاری پہ تیار ہو گئیں، اور وہ خاتون اس موقع پر کہتی ہیں اللہ سے ڈر جاؤ، اتق اللہ۔ تو میں اس وقت اللہ سے ڈر کر وہ پیسے بھی اس کو چھوڑ دیا اور برائی سے بھی میں اجتناب کی، اللہ یہ نیکی اگر قبول ہے تو آج ہمیں چھٹکارا دے۔ تو تینوں کو وہاں سے نکال دیا اللہ نے اس نیکی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے رضا کے لیے کیا تھا۔ تو یہ ایسی نیکیاں ہیں جو صلہ رحمی سے متعلق ہے، برائی سے اجتناب کرنے کا ہے، یہ وہ وسائل ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی مصیبتوں سے بچا دیتا ہے، آخرت میں بھی۔ اسی مثال سے ملتا جلتا ہمیں سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو برائی نہ کرنے کی وجہ سے جیل خانے میں ڈال دیا، پھر جب جیل سے نکلا تو وزیر مالیات بن کے آ گئے۔
مصر کا وزیر خزانہ بن گئے، مصر کا جو ہے وہ بادشاہ بن گئے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے آپ کو برائی سے باز کر رکھتا ہے، تو اللہ اس کو مشکلات سے نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اللہ روزی دیتا ہے جہاں سے روزی لینے کا اس کو توقع بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایک تو برائیوں سے اجتناب کریں اور اپنا تعلق خوشی غمی ہر حال میں اللہ رب العالمین کے طرف توجہ رکھیں۔ اور قحط سالی کا ایک زمانہ آیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پہ جا کے آپ نے وسیلہ نہیں پکڑا، بلکہ عباس بن عبد المطلب کو گزارش کی، آپ خاندان نبوت کے سب سے قریب ہیں، لہٰذا آپ دعا کیجئے۔ استسقاء یہ وسیلہ ہے، نماز استسقاء، باہر نکل کر نماز پڑھ لی، دعا کی اور اللہ کے بزرگ ہستی خاندان نبوی کے قریب ترین ہستی سے دعا کروایا اور پھر وہ بارشیں نازل ہو گئیں۔ تو اگر قبر پر جا کر مدد لینا جائز ہوتا، وسیلہ پکڑنا جائز ہوتا، تو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی ہر دور میں مشکلات پیش آئے، لیکن انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کی اور اللہ سے ہی مدد مانگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے منتقل ہونے کے بعد مشکلات ہی مشکلات آئے، لیکن ان تمام مشکلات میں وہ اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے ان کے ہر مشکلات کو آسان کر دی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر خوشی غمی میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم۔